اینی وے آج فتح مکہ کا دن ہے تو ہم اسی پہ بات کرتے ہیں. تو آپ سے شروع کرتے ہیں. فتح مکہ کیا سبق ملتا ہے ہمیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. فتح مکہ 20 رمضان کو منعقد ہوئی اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ پر فاتح مکہ کی حیثیت سے داخل مکہ ہوئے. اور جس وقت مکے میں داخل ہوئے تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتح مکہ کی حیثیت سے جب بھی کوئی فاتح کسی شہر کو فتح کرتا ہے تو اس راستے میں خون کی ندیاں بہتی ہیں, سروں کے مینار استادہ ہوتے ہیں. یہ کائنات کا پہلا اور آخری فاتح تھا جو کہ امن کا سفید پرچم لہراتا ہوا داخل مکہ ہوئے. اور اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مکے کے مشرکین سے پوچھا کہ تم کس سلوک کی توقع کر رہے ہو. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد ہے, ان سے زیادہ ان کو یاد ہے کہ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے تھے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ پتھر برسائے تھے. اسے کام کرتے ہیں, آپ مجھے بریک کا اشارہ ہے, بریک پہ جب واپس آتے ہیں, آج فتح مکہ کا دن ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تفصیلی گفتگو ہم کریں کیونکہ ایک فاتح کیا ہوتا ہے یہ آپ کو پتہ چلے گا آج, اور پھر جو فاتح ہوتا ہے اس کا حسن و سلوک ان سے کیسا ہوتا ہے جن کو وہ فتح کرتا ہے, یہ بھی پتہ چلے گا آج. آپا فتح مکہ. ہم بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلح حدیبیہ کے تقریباً 1 سال کے بعد, اچھا کیونکہ عام مسلمانوں کو معلوم نہیں تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں کیا ہے, لہٰذا عام مسلمان یہ کہا کرتے تھے کہ سرکار کب ہم مکے جائیں گے, کب ہم خانہ کعبہ میں جائیں گے, اور کب ہم, اور ایسی جنگ ہونی چاہیے اور ایسا سب کچھ ہونا چاہیے. لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمۃ للعالمین تھے, صاحب خلق عظیم تھے. تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب داخل مکہ ہوئے, میں عرض یہ کرنا چاہتی ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب یاد ہے, شعب ابو طالب کا زمانہ بھی یاد ہے, حضرت ابو طالب کی رحلت بھی یاد ہے, ام المومنین خدیجہ الکبریٰ کی رحلت بھی یاد ہے, لیکن ان سے زیادہ ان کو یاد ہے جنہوں نے اتنے مظالم, اتنے مصائب کیے تھے, اور وہ تمام مظالم کے باوجود کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تم کو کیسے سلوک کا توقع ہے, تو انہوں نے کفار مشرکین مکہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہم آپ سے وہی توقع کر رہے ہیں جیسے ایک کریم انسان کیا کرتا ہے, آپ کریم ہیں, کریم بھائی کے بیٹے ہیں. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ میں ہمیشہ یہ کہا کرتی ہوں کہ فتح مکہ اسلام کی تاریخ کا ایک عظیم اور یادگار دن ہے, اس لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام افراد کی ذہنی اور روحانی طور پر ایسا تبدیل کیا ان کو کہ وہ جو 360 بتوں کو پوجنے والے تھے وہ ایک اندھے کے خدا کی عبادت کرنے لگے. سبحان اللہ. وہ جو کہ کھانے پینے کے عادی تھے وہ روزے کے خوگر بن گئے, وہ جو کہ بتوں کو سجدہ کیا کرتے تھے وہ اللہ وحدہ لا شریک کو سجدہ کرنے لگے, اور وہ جو کہ لوٹ مار کے عادی تھے ان کو میدان جنگ میں مجاہد بنا کر مال غنیمت کا عادی بنا دیا, اور اگر شہید ہو جائیں تو انہیں شہید کا رتبہ عطا کر دیا, اور اگر وہ زندہ بچ جائیں تو انہیں غازی کہلا دیا. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عظیم فتح تھی جو کہ تاریخ فتح مکہ کہلاتی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب داخل مکہ ہوئے تو روایت یہ کہتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ, کوئی فاتح کیسے داخل ہوا کرتا ہے, مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر جھکا ہوا تھا, ایسے جھکا ہوا تھا کہ جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا, مورخوں نے یہ لکھا ہے کہ جیسے ان کا سر جو تھا اونٹ کے اوپر تھا, کوہان کے اوپر لگ رہی تھی پیشانی, آپ کی پیشانی مبارک جو تھی وہ کوہان پہ لگ رہی اور تھی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شان سے داخل مکہ ہوئے. روایت یہ کہتی ہے کہ جس وقت مکے میں داخل ہوئے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اچھا ایک تو مکے کا جو راستہ تھا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10,000 افراد کو لے کر اس راستے سے نہیں گئے, آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک الگ راستے سے گئے. اور روایت یہ کہتی ہے کہ مکے سے میں داخل ہونے سے پہلے ایک میدان آتا تھا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکے میں داخل ہوئے تو اس سے پہلے جب رات کا اندھیرا نمودار ہوا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو حکم دیا کہ آج کی شب اپنا کھانا خود بناؤ اور ہر شخص آگ جلائے. اب جب کفار مکہ مشرکین مکہ کچھ سنگن تو ان کو بھی تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کثیر لشکر لے کر آ رہے ہیں. اب جب انہوں نے مکے سے
نکل کر دیکھا تو ایک آگ روشن نظر آئی، دور دور تک کثیر لشکر نظر آیا. اب ان کے اوپر ہیبت طاری ہو گئی، اور جب ہیبت طاری ہو گئی تو روایت یہ کہتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب داخل مکہ ہوئے اور داخل خانہ کعبہ ہوئے. اچھا، مسلمان ہمیشہ سے جب مسلمان نہیں بھی ہوئے تھے تب بھی خانہ کعبہ کی عظمت اپنے مقام پر تھی، اور خانہ کعبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا بنایا ہوا، اور 3 افراد اس کی تعمیر میں شریک تھے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، اور حضرت جبرائیل روح اللہ ملک مقرب. اور حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں سے احکامات لے کر آ رہے تھے کہ میرا گھر ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے. اور حضرت اسماعیل جو تھے مٹی، بجری، پتھر، گارا، جو کچھ تعمیرات کا سامان تھا وہ لا کر حضرت خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا رہے تھے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، یعنی اینٹوں پر اینٹیں رکھ رہے تھے. تو اس گھر کی عظمت ہمیشہ سے لوگوں کے درمیان میں تھی، ان کے ذہنوں میں تھی. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں داخل ہوئے، اور مکے میں داخل ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے گھر کو بند کے دروازوں کو بند کر لے اس کے لیے بھی امان ہے، جو خانہ کعبہ میں آ جائے اس کے لیے بھی امان ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اس کے لیے بھی امان ہے. یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کائنات کی سب سے بڑی معافی کا اعلان فرمایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جی سر. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد اما هو اہل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے خیال میں ہم فتح مکہ پہ بات کر رہے ہیں تو اس سے عقدوں کو کچھ کھولنا چاہیے. بالکل کھولیے. فتح مکہ میں جتنے صحابہ اکرام نے، جتنے لشکر نے شرکت فرمائی ہے، یہ تمام کے تمام ایک دیوان بن سکتے ہیں. ایک ایک صحابی کی الگ الگ سیرت ہے، الگ الگ کردار ہے. فتح مکہ وہ ہے جسے قرآن کریم ہے. ایک چیز کو ہم عظیم کہیں، بڑی فتح کہیں، یہ ہمارا معیار کیا. ایک چیز کو اللہ پاک عظیم کہیں، اور دوسری جگہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا. یعنی قرآن کریم کی اس تفسیر کے سامنے سے جب آپ گزرتے ہیں اور یہاں سے آپ خوبصورت الفاظ موتیوں جیسے لیتے جاتے ہیں تو میرے خیال میں کوئی آنکھ ایسی نہیں ہے جو نم نہ ہو. فتح مکہ، اللہ اکبر کبیرہ، یہ اسلام کے دامن میں وہ عظیم فتح ہے کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کے مخالفین کے دلوں میں رعب ڈال دیا. اور رعب کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ نبی کریم علیہ السلام بڑی خاموشی سے صلح حدیبیہ کی شرائط ٹوٹنے کی وجہ سے تیاری فرما رہے تھے، اور تیاری ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے گفتگو نہیں فرماتے تھے اس متعلق، ماں سوائے چند شخصیات کے، بالکل خاموشی اختیار کر لی. تو یہ جو خاموشی تھی نا ساحر بھائی، یہ بھی خطرے کی ایک بڑی تگڑی گھنٹی تھی ظاہر. مگر اللہ اکبر، اس فتح مکہ کو اس کے بغیر سمجھا ہی نہیں جا سکتا کہ اگر پچھلے دور کو نہ سمجھا جائے. طائف کی طرف ہجرت، طائف کی مار، طائف میں حضور کا خون پیشانی سے نکل کر بوٹوں تک چلے جانا، جوتوں تک چلے جانا، نالین تک چلے جانا، اللہ اکبر کبیرہ. پھر شیب ابی طالب کی وہ قید، دانا پانی تک بند کر دیا گیا، سوشل بائیکاٹ، پھر 3 سال کا یہ عرصہ. پھر مکہ المکرمہ کی زمین کو اتنا تنگ کر دینا کہ رات کی تاریکی میں حضور کا یہاں سے رخصت ہونا، اور پہاڑ کی ایک چوٹی پہ کھڑے ہو کر نم آنکھوں کے ساتھ چشم نبوت کیا کہتی ہے، زبان رسالت، اے مکہ تجھے چھوڑنے کو دل نہیں کرتا لیکن تیرے بازی یہاں رہنے نہیں دیتے، تو اب میں یہاں سے جا رہا ہوں لیکن اے مکہ میں پلٹ کے ضرور واپس آؤں گا. کہ فتح مکہ کا جو ایک ایک پہلو ہے، ایک ایک واقعہ ہے، اس سے ہمیں سبق لینے کی ضرورت ہے. دنیا کے اندر بڑے بڑے فاتح ہیں جی. آپ اندازہ کیجئے کہ ایک فاتح جب کسی جگہ داخل ہوتا ہے تو اس کا انداز کیا ہوتا ہے. دنیا میں بڑے بڑے فاتح ہیں، میں اس مقدس عنوان پر کسی فاتح کا نام لینا نہیں چاہتا کہ وہ جب داخل ہوئے انہوں نے کیا کیا، کھوپڑیوں کے مینار بنائے، سروں کے ڈھیر لگائے، کسی کا بھی نام، میں کہتا ہوں آپ کسی کا نام لے لیجئے، کسی کا بھی نام لے لیجئے، تاریخ میں ایسی کوئی مثال نہیں ہے جو فتح مکہ کی. لیکن آپ کے آنے کا انداز کیا ہے کہ آپ جس اونٹ پر سوار ہیں، دنیا کی کوئی سیلیبریٹی ہے، کوئی پرسنالٹی ہے، جب وہ کسی علاقے میں داخل ہوتا ہے، چاہے وہ کہ میں نے MP ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کے گاڑی میں اس کے سب سے زیادہ قریبی لوگ ہوتے ہیں. لیکن آقا دو جہاں فخر کون و مقام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ المکرمہ کی طرف آ رہے ہیں، مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، تو یہ 2 ادائیں اس سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے. ایک تو آپ نے اتنے بڑے لشکر میں اپنے ساتھ کسی اپنے بڑے ساتھی کو، قریبی یار کو، حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی کو نہیں،
اپنے اہل بیت میں سے کسی کو نہیں، اپنے غلام کے بیٹے حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید کو اپنی سواری پہ بٹھا رکھا۔ سبحان اللہ۔ کسی بندے کا یہ عالم ہو کہ وہ علاقہ فتح کر رہا ہو، وہ اب واپس اپنے وطن آ رہا ہو، تو وہ کیا اپنے سواری پہ؟ کائنات کے اندر اس کی اور کوئی مثال نہیں ہے۔ غلام کے بیٹے کو ساتھ بٹھایا ہوا ہے، اور آپ کے جو جانے کا انداز ہے آپ کی عاجزی پہ قربان، اور اس عجز کا آپ نے اظہار فرمایا کہ آپ کی پیشانی مبارک اونٹ کی کوہان کے ساتھ لگ رہی ہے۔ اس وقت آپ اونٹ سے اترے جب آپ کے کان میں کہیں سے آواز پڑی الیوم یوم الملحمہ، تو فوراً آپ نے سر اٹھایا، فرمایا یہ آواز کہاں سے آئی؟ آپ نے دیکھا تو چند شخصیات نے تلواریں نیام سے نکالی ہوئی ہیں اور اپنی تلواروں کو دیکھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج تو بوٹیوں اتارنے کا دن ہے، آج تو ان کو تلواروں کے نوکوں پر انہیں اچھالنے کا وقت ہے۔ الیوم یوم الملحمہ۔ حضور نے اونٹنی پر سوار ہو کر آپ نے خطبہ دیا، فرمایا سارے جمع ہو جاؤ، سارے جمع ہو گئے۔ فرمایا نہیں، الیوم یوم الملحمہ نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے، آج پیار کا دن ہے، آج تم مجھے دیکھو گے کہ آج میں محمد کیا سلوک کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک کو گرفتار بھی کر لیا، فرمایا عمر چھوڑ دیجئے، چونکہ حضرت عمر کیا ایک اپنا مزاج تھا، جلالی طبیعت تھی، اور وہ طبیعت اللہ تعالیٰ کو بھی اتنی پسند تھی کہ اس پہ بے شمار مرتبہ قرآن پاک اترا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے چھڑوا دیا۔ جب آپ مکہ میں داخل ہوئے ایک غلام کو ساتھ بٹھا کے لائے۔ اگلا جملہ سمجھیے گا، مکہ میں جب داخل ہو گئے تو چاروں طرف دیکھا، فرمایا بلال کہاں ہے؟ یہاں آپ کسی کو بھی کہہ سکتے تھے، خود بھی اذان دے سکتے تھے۔ فرمایا جی یا رسول اللہ، حاضر، لبیک یا رسول اللہ۔ فرمایا بلال اذان دیجئے۔ فرمایا یا رسول اللہ کہاں پہ دوں؟ فرمایا کعبے کی چھت پہ اذان دیجئے۔ اذان تو نیچے بھی ہو سکتی تھی نا جی، بالکل ہو سکتی، مسجد کے اندر ہو سکتی تھی، یہ کعبے کی چھت پہ بلال کو کیوں چڑھایا؟ اس لیے فرمایا بلال، میرا تخیل کہتا ہے، وجدان کہتا ہے، بلال یہی کعبہ تھا نا کہ تمہیں آسمان کی طرف دیکھنے کی کبھی اجازت نہیں تھی، سبحان اللہ، تمہیں سورج کی طرف کبھی دیکھنے کی اجازت نہیں تھی، تم اوپر نہیں دیکھ سکتے تھے۔ جنہوں نے ساری زندگی تمہیں اوپر نہیں دیکھنے دیا، آج وہ تمہیں اپنی گردنیں اٹھا کے کعبے کی چھت پہ دیکھیں گے۔ یہ انداز ہے۔ پھر آپ نے فرمایا بھائی اس کی چابی کہاں ہے؟ تو حضرت عثمان بن طلحہ جو آج تک مسلمان نہیں تھے، ابھی مسلمان ہو رہے ہیں، انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ چابی تو میرے پاس ہے۔ تو ان کو جاتے وقت حضور نے کہا تھا مجھے ایک مرتبہ خانہ کعبہ کے اندر جانے دو، فرمایا نہیں۔ تو حضور نے فرمایا چلو ابھی میں جا رہا ہوں، لیکن یہ چابی تم اپنے ہاتھ سے مجھے دو گے۔ عثمان بن طلحہ کہتے ہیں میں نے آ کے اپنی اماں جان کو بتایا کہ یہ جو بات کہتے ہیں وہ ہو کے رہتی ہے، یہ آئیں گے ضرور چابی مجھ سے لیں گے، کیونکہ ان کی کوئی بات آج تک ہم نے ایسی نہیں دیکھی جو پوری نہ ہوئی ہو۔ تو فوراً گئے اپنی ماں کے پاس، کہا اماں جان وہ دن آ گیا ہے، محمد مصطفیٰ آ گئے ہیں، یہ چابی مانگ رہے ہیں۔ اچھا جیسے ہی چابی دی تو عثمان بن طلحہ کی آنکھوں میں، یہ شیبی خاندان سے، عثمان بن طلحہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، تو آنسو یعنی اس لیے آنسو تھے کہ یہ چابی ہمیشہ کے لیے مجھ سے چلی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے، خانہ کعبہ سے واپس آئے، پھر چابی کو دیکھا اور فرمایا آج یہ چابی میں اسے دوں گا جو اس کا سب سے زیادہ مستحق ہے۔ اب سب حیران ہوئے کہ یہ چابی کسے دی جائے گی؟ تو فرمایا عثمان بن طلحہ کہاں ہو؟ وہ سامنے آئے، فرمایا تم ہی اس کے مستحق ہو اور تمہارے پاس ہی، تمہارے خاندان کے پاس یہ رہے گی قیامت تک، وہ چابی اسی خاندان، آج بھی شیبی خاندان کے پاس ہے۔ دیکھیے فتح مکہ، فتح مکہ کو صرف اپنوں نے نہیں سمجھا، فتح مکہ کو غیروں نے بھی سمجھا ہے۔ ایڈورڈ گبن جو ہے اس سے کسی نے پوچھا کہ تم نے فتوحات عمر پہ 22 جلدیں لکھ دی، آج کا یورپ کا ویسٹ کا جتنا قانون ہے وہ فتوحات عمر سے 86% دیا گیا ہے۔ اس سے کسی نے پوچھا سب سے زیادہ متاثر کس چیز نے کیا؟ سبحان اللہ، اس نے دو چیزوں کا ذکر کیا۔ اس نے کہا جی سب سے زیادہ متاثر مجھے فتح مکہ پہ حضور کے کرم نے دیا۔ سبحان اللہ، سب سے زیادہ حضور کا جو کرم تھا، شان کریمی تھی، آپ کا پیار تھا۔ آپ سامنے کھڑے ہوئے، لوگوں نے پوچھا، کہا مجھ سے پوچھو تو صحیح میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا۔ سبحان اللہ۔ تو لوگوں نے پوچھا جی ہم تو آپ سے کرم کی امید رکھتے ہیں۔ فرمایا آج میں وہ جملے کہوں گا جو سلطنت پہ بیٹھ کے، تاج پہ بیٹھ کے، شاہی تاج پہ بیٹھ کے، مصر کی حکومت پہ بیٹھ کے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے لیے کہے تھے، لا تثریب علیکم اليوم، آخری بات۔ فرمایا دوسرا جملہ، ایڈورڈ گبن کہتا ہے مجھے اس موقع پر جہاں حضور کے کرم نے متاثر کیا، وہاں حضور کے غلاموں کی اس غلامی اور اطاعت و فرمانبرداری نے متاثر کیا کہ حضور جو اشارہ کرتے اس اشارے سے کبھی بھی آپ کے غلام آگے پیچھے نہیں ہوئے۔ سبحان اللہ۔
تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ امن کے نام پر سب کچھ ہوتا ہے نا، تو پھر پیغمبر امن و سلامتی کو فالو کیجیے، اس لیے کہ میرے نبی نے نہ ہٹلر کی طرح، نہ نیپولین بوناپارٹ کی طرح، نہ سکندر اعظم کی طرح، نہ چنگیز خان کی طرح جو بھی فاتح مفتوح علاقوں میں داخل ہوتے ہیں، کونکڑ علاقوں میں داخل، تو ہم نے دیکھا کہ جناب انسانی کھوپڑیوں کے مینارے بنا دیے گئے، لوگوں کی لاشیں جو ہے زمین پر بکھری ہوئی نظر آتی ہے، لیکن چشم فلک نے اور چشم نیل و فری نے پہلی مرتبہ یہ منظر دیکھا کہ فاتح کا سر بھی جھکا ہوا ہے، مفتوح کا سر بھی جھکا ہوا ہے، مفتوح کا خوف سے جھکا ہوا، مکہ کی خوف زدہ فضا کے اندر یکا یک ایک آواز بلند ہوتی ہے، جس طرح فرمایا لا تثریب علیکم اليوم۔ ایسا منظر تاریخ کے سینے پر دوسرا نظر نہیں آتا، یہ عبارت میرے نبی نے لکھی، اور آپ نے فرمایا آج کے دن تم سے کوئی انتقام نہیں، کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، آج کے دن سب کے لیے امان ہے، ابو سفیان کے لیے بھی امان ہے، جو گھر کا دروازہ بند کر لے اس کے لیے امان ہے، جو حرم پاک میں داخل ہو جائے اس کے لیے بھی امان ہے۔ اور عجب منظر تھا، وہ خوف زدہ لمحات تھے، سب نے دروازے بند کیے ہوئے، اور یکا یک ایک اور آواز بلند ہوتی ہے، الیوم یوم الملحمہ، الیوم تستحل الحرمہ، الیوم ازل اللہ قریشہ، کہ آج کا دن تو انتقام کا دن ہے، کاٹ ڈالنے کا دن ہے، آج کا دن مظلوم کا سر فخر سے بلند کرنے اور ظالم کا سر جھکانے کا دن ہے، آج کے دن ہم کاٹ کر رکھ دیں گے، اور آج کے دن قریش ذلیل ہو جائیں گے۔ جب پیغمبر امن و سلامتی نے سنا، آپ نے فرمایا ان سے جھنڈا لے لیا جائے، وہ جھنڈا لے کر بیٹے کو دے دیا۔ اللہ اکبر، کون ہوگا؟ یہ چشم فلک نے دیکھا یہ رحمت للعالمین ہی کر سکتا ہے۔ سرکار نے قاتلوں پر رحم کیا، ظالموں پر رحم کیا، اور کیا رحم کیا صاحب؟ آپ نے فرمایا نو 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 لا بل الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن بدلے کا دن نہیں، آج کا دن تو معافی کرنے کا دن ہے، آج کا دن تو رحم کرنے کا دن ہے، آج کے دن حرم کعبہ کی عزت کا دن، اور آج کا دن قریش ذلیل نہیں ہوں گے، ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے عزت پا جائیں گے۔ اور پھر جب ہم آگے چلتے ہیں تو میرے نبی نے کیا کیا؟ دشمنوں کو مارا۔ نو سر، میرے نبی نے دشمنوں کو نہیں مارا، میرے نبی نے دشمنی کو مار دیا۔ Kill the enemy rather he killed the enemy۔ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے نا، میرے نبی نے دشمنی، آج یہودی کیا کر رہے ہیں؟ دشمنوں کو مار رہے ہیں۔ کیا دشمن ختم ہو گئے؟ نہیں، میرے نبی نے فارمولا دشمنی کو مار دو، دشمن نہیں رہے گا۔ میں بھائی اسی بات کو مکمل کروں گا کہ کیا کہنا میرے نبی کا، میرے آقا کا، میرے پیغمبر کا، سبحان اللہ، رحمت للعالمین جنہیں رب نے کہا، ان کا کیا کہنا۔ تو میرے نبی نے کبھی دشمن کو نہیں مارا، دشمنی کو مارا۔ میرے نبی نے کبھی گناہ گار سے نفرت نہیں کی، گناہ سے نفرت کرنے کا سلیقہ دیا۔ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں ساحر بھائی جس نے کبھی لوگوں کو رلایا نہیں بلکہ روتوں کو ہنسایا ہے۔ ہم اس پیغمبر امن و سلامتی کے ماننے والے ہیں جس نے گالیاں دینے والوں کو دعائیں دی ہیں، یہ پتھر مارنے والوں پر پھول نچھاور کیے ہیں۔ ہم تو اس نبی کے ماننے والے ہیں کہ جس نبی نے دنیا کو ایسی ریفارمز دیے کہ اگر آج دنیا اس کو اپنا لے، آپ یقین کیجئے دنیا کے اندر کوئی استحصالی نظام باقی نہ رہے۔ لہٰذا میں یہ کہتا ہوں فتح مکہ اس کی شاندار ایگزامپل ہے، سملیٹیوڈ ہے، اٹ از اے پریزنٹ، یہ ایسی پریسیڈنٹ ہے کہ اگر دنیا اس کو اپنا لے تو میں سمجھتا ہوں سارے شکوے شکایت دنیا سے ختم ہو جائیں گے اور دنیا حقیقی امن کی طرف آ جائے گی۔ اور پھر میرے نبی نے کہا، جس طرح علامہ صاحب فرما رہے تھے، چابی جس کے پاس تھی کیا کمال کیا، چابی لے کر دوبارہ اسی کو واپس کر دی۔ یہ کہاں پر ہوتا ہے سر؟ یہاں تو انتقام مزاج لوگ ہیں، منتقم مزاج لوگ انتقام لیتے ہیں۔ اور پھر دیکھیے مکہ کے اندر بڑی فخر و مباحات تھی۔ میرے نبی نے فقط یہ نہیں کیا کہ ظالم کو آپ نے اسے مختلف ڈائریکشن میں جو سر اٹھے تھے ان کو ایک ڈائریکشن میں جھکایا، بلکہ ہمارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کمال فرمایا کہ آج کے بعد کوئی گورے کو کالے پر there is no privilege، ٹھیک ہے نا، اسی طریقے سے عربی کو عجمی پر۔ اور پھر آپ نے جو آپ نے کہا نا، آپ نے اس سے زیادہ پہلے خود کر کے دکھایا، احتساب کی ایسی مثال۔ پہلے اپنے گھر والوں کے قاتلوں کو معاف کیا، سود آپ نے سب سے پہلے اپنے گھر سے ختم کرنے کی ابتدا رکھی، آپ نے سارے کام پہلے خود کر کے دکھائے دنیا والوں کو۔ اور پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فقر و مباحات والا عالم، آپ نے کہا جس طرح کہا بلال کعبے کی چھت پر کھڑا ہو جا۔ میں اینگل بتاؤں گا، بلال کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کے پہلے نیچے کھڑے ہوتے تھے، کعبہ کی جانب رخ ہوتا تھا۔ اب شش و پنج میں یا رسول اللہ کہاں دیکھوں، میں تو کعبہ کی چھت پر ہوں، چاروں طرف۔ حضور نے اشارہ فرمایا کہ بلال، زبان حال سے بلال تو کعبے پر کھڑا ہے،
تیرے سامنے کعبے کا کعبہ کھڑا ہے. واہ واہ واہ. تو حضرت بلال حضور کی جانب رخ کر کے اذانیں دے رہے ہیں. اللہ اکبر. کیا اذان تھی صاحب, کیا اذان تھی. وہ اذان امن تھی, وہ اذان توحید تھی, وہ اذان سلامتی تھی, وہ اذان معافی تھی, وہ اذان عفو درگزر تھا. دنیا کو بتائے ایک اذان ایسی بھی دی جاتی ہے جسے سن کر گھروں کے بند دروازے کھل جاتے ہیں, اور جسے سن کر وہ خوف سے کانپتے ہوئے دلوں کو اطمینان و سرور مل جاتا ہے. تو فتح مکہ دراصل پوری دنیا کے لیے میں سمجھتا ہوں ہم نے پیغام نہیں دیا, ہمیں دینا چاہیے. کچھ مخصوص انٹلیکچوئل نے ضرور یہ پیغام لیا, لیکن پوری دنیا کے عام عوام کو دینا چاہیے کہ ہمارے نبی کیسے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا الحق و زحق الباطل ان الباطل کان زہوقا. یہ اسی دن کے حوالے سے ماشاءاللہ مفتی جمیل صاحب, میں کہوں گا اب ان کو میں مفتی کہنا شروع کر دوں گا. حضرت نہیں, میں مفتی نہیں ہوں, میں بڑا جی ہاں. تو اب ماشاءاللہ جو آپ کی خیر حاصل گفتگو ہے اس میں کوئی کمی بیش کی گنجائش تو ہے نہیں, لہٰذا سارا اسٹیٹمنٹ ہم سب کا ان کا اسٹیٹمنٹ بنتا ہے. لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ بات یہی ہے کہ یوم فتح کہیں, یوم مرحمہ کہیں, یا یوں کہیے کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ چارٹر آف ڈیموکریسی بھی دیا ہے, وہ سلطنت کیسے قائم کی جاتی ہے اور حاکم کو کیسا ہونا چاہیے, اس کا مزاج کیا ہونا چاہیے, اس کا انداز کیا ہونا چاہیے, اس کی گفتار کیا ہونی چاہیے, اس کا انداز کیا ہونا چاہیے اپنی رعایا کے ساتھ. کیونکہ اب سلطنت تو قائم ہو گئی سمجھیے. اب جب فتح مکہ ہو گیا کہ جسے ان فتحنا لکا فتحا مبینا, یہ کھلی ہوئی ہم نے فتح عطا کی. لیکن یہ اصل میں نتیجہ میں ایک بات کہوں گا کہ ان اللہ مع الصابرین والی بات جو ہے کہ یہی مسلمان اسی مکے میں رہے اور یہی اپنا گھر, اپنا بار, اپنی جائیداد, اپنی مویشی سب چھوڑ چھاڑ کے راتوں رات اس مکے سے نکلے تھے. سوچئے کہ ان کے دلوں کا کیا عالم ہوگا. لیکن میں کہوں کہ جی ہاں, یہ میرے رسول کی رحمت تھی کہ جس کے نتیجے میں ہر شخص جو شاید اس خیال سے آیا ہو کہ اب تک ہم نے بہت مال غنیمت لیا لیکن اب مکے کا سارا مال غنیمت ہمارے حصے میں آئے گا, لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک جملہ کہ آج یوم معافی ہے, آج کسی سے انتقام کا دن نہیں ہے. آج ہم برے کو نہیں برائی کو ختم, میں یہی کہہ رہا تھا کہ آج کا دن جو ہے وہ برائی کے ختم کرنے کا تھا, بروں کو معاف کرنے کا تھا. اور وہ کیوں تھا؟ اس لیے کہ گردنیں جھکانے نہیں آیا تھا میرا رسول, دل جھکانے کے لیے. سبحان اللہ. آج گردنوں پر فتح نہیں ہوئی تھی, آج دلوں پر حکمرانی قائم ہو رہی تھی. واہ واہ کیا بات. یہ منزل اس وقت ہی آتی ہے کہ جو جینوین آدمی ہوتا آف ہے, کورس, اور اس کی حقیقت یہ ہے. لیکن اس کے ساتھ برائی جتنی بھی تھی, وہ کعبہ جس میں 360 بت بھی تھے, خرافات بھی تھی, ان سب کو قلع قمع کیا, خرافات کا خاتمہ کیا اور تکبیر کو بلند کیا. وحدانیت کا جو ان کا اصل پہلے دن کا نعرہ تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, یہ اس کے امپلیمنٹ کا آج کے جو لا الہ الا اللہ کہتا جائے گا وہ میری امان میں بھی آئے گا, فلاح بھی پائے گا. لہٰذا سب سے بڑی اگر یوں دیکھا جائے کہ ایک دن کے اندر اگر جو لوگوں نے اسلام کو قبول کیا تو وہ فتح مکہ کا دن تھا کہ سب سے بڑی تعداد مسلمان ہو گئے تھے, 100% مسلمانیت. کچھ لوگ تھے لیکن اس بحث میں وہ اتنے قلیل تھے کہ ان کو شمار کرنا فضول ہے. لہٰذا لیکن تقریباً نے اسلام کو قبول کیا, کچھ نے ٹائم مانگا وغیرہ وغیرہ, وہ ہے بہرحال اپنی جگہ, لیکن وہ نہ ہونے کے برابر ہے. یوں کہیے کہ آٹے میں نمک کے برابر. آٹے میں نمک. تو لہٰذا اس کا شمار نہیں کرنا چاہیے. اصل بات یہ ہے کہ آج جو ہے وہ فتح مکہ, یعنی یوں کہیے کہ میرے رسول کے لیے وہ اسلام کے آغاز کا اصل دیکھا جائے تو آج سے اب ریاست مدینہ کا قیام ہو رہا ہے. لیکن وہ ریاست مدینہ آج مکے میں قائم کی گئی جو آگے جا کر کے کہاں تک لے کے جائے گی کہ قیامت تک کے لیے اب لوگوں کو امان ملے گی. اور یہیں وہ موقع بھی آیا تھا. بس ایک جملہ میں کہوں گا کہ جی ہاں, میرے رسول نے خود خرافات کو اپنے ہاتھوں سے گرایا اور اس کے بعد وہ منزل بھی آئی کہ جو بت اوپر رکھے تھے. ابھی حضرت بلال حبشی کا واقعہ بیان کیا, ظاہر سی بات یہ وہی بلال حبشی ہے
जिसे जिन्हें इसी पत्थरों पे गरम पत्थरों पे लिटाया जाता था कि दाने को डालो, अगर चना डालोगे तो भुन जाएगा। और वहाँ से आवाज़ आती थी अहद 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 की। आज अहद की सदा काबे की उस जगह पर छत पे जा करके ये अल्लाह अकबर, मैं कहूँ कि हम और आप ज़िंदगी कुर्बान कर दें कि काबे की, जिसे काबे की छत मिल जाए तो काबे में और बैत मामूर में बस यही तो एक फ़र्क था कि अब बिलाल बैत मामूर और काबा के दरमियान में थे। सुभान अल्लाह। और दूसरी तरफ से मैं देखता हूँ कि अली मुर्तज़ा हैं कि जो क्या है, जब ऊपर के बुतों को गिराने की बारी आई तो मेरे रसूल ने अपने दोष मुबारक पर अली से कहा आप मेरे दोष पे आ जाइए। तो बहरहाल वाक़या लंबा है लेकिन मैं बहुत मुख्तसर करूँगा कि उन्होंने बुतों को गिराना शुरू किया। जब लोगों ने सवाल किया अली मुर्तज़ा कितने खुश नसीब हैं आपको दोष रिसालत, अल्लाहु अकबर, ये मुकाम और मर्तबा मिला। तो मैं तो कहूँगा कि हाँ, फ़तह मक्का ये कैसे हो सकता है कि फ़ातिह इस्लाम को भूल जाया जाए। आज रसूल ने वो अलम भी बुलंद कर दिया कि ये जितनी भी जंगें हुई उन जंगों का मैन ऑफ द बैटल जो था वो आज उसका अलम मेरे कांधे पर है, यानी अलम की सूरत में ऐलान हो रहा है। और फिर अली मुर्तज़ा कहते हैं मुझसे क्या पूछते हो कि मेरा वो मुकाम क्या था, मैं उस वक्त किन फ़िज़ाओं में था, मैं किन ख़यालात में था। मैं तो यूँ समझ रहा था कि हाथ लगाऊं तो अर्श मुअल्ला को छू, अल्लाह अकबर। ये जो रिसालत माप की साथ मुंसलिक होता चला जाएगा, वो इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। यही इस्लाम का मेन मकसद क्या था कि बुराई का ख़ात्मा किया जाए, अच्छाई को आम किया जाए। लिहाजा अब हमें और आपको सिर्फ़ एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए और वो यही रखना चाहिए कि ऐसा ना हो कि हम किसी भी बुराई के आगाज़ के दवाम का सबब बन जाए। सुभान अल्लाह। हमें ये फ़तह मक्का से ये सबक ज़रूर लेना चाहिए कि मेरे रसूल ने पूरी तारीख़ बदल दी, पूरी इंसानियत का मिजाज बदल दिया, पूरी इंसानियत का किरदार जो है वो बदल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, उलमाए कराम ने इतनी मुदल्लिल मुफस्सिल जामे गुफ्तगू की है कि अब मज़ीद कुछ कहने का बनता तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपना हिस्सा ज़रूर डालूँगा इंशाअल्लाह। अबू लहब, अबू जहल, अबू सुफियान, जब ये लोग, अबू सुफियान भी उस वक्त ईमान नहीं लाए हुए थे, इस वक्त जब ये लोग मीटिंग किया करते थे ना तो एक बात कहा करते थे, कहते थे ये जो मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला है ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहता है सच हैं ये सच्चे, लेकिन यार क्या करें, अगर हम इनके ऊपर ईमान ले आते हैं तो ये जो सालाना हमारा एक मेला होता है जिसमें हम अपने बुत बेचते हैं और पूरा साल अयाशी करते हैं वो बुत बेच के, तो फिर साड़ी रोटी टुक्कर का की बनेगा। तो वो इस चक्कर में थे कि यार ये मोहम्मद रोटी टुक्कर तक ही बनेगा। सर जी पूरी दुनिया में आप इस वक्त उठा करके देख लें, सारा मसला ही रोटी पैसे का है, रोटी टुक्कर देगा। बिल्कुल हर एक ये इसको जुमले को यूं के लिए रोटी पानी ਦਾ ਸਾਰਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਨਾ। ਸ਼ਰੀਫਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਬਈ ਰੋਟੀ ਛੋਟੀ ਖਾਦੀ ਜਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾਦੀ ਜੇ, ਉਹ ਖਿਲਾ ਪਿਲਾ के सबके ऊपर हुकूमत कर जाते हैं बेचारे। खैर छोड़ो जी, मिट्टी बात को पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। एक जुमला कह दूं मैं कि हकीकत ये है आज हम मुसलमानों के हवाले से मैं कहूँगा, कैसा अल्लाह कैसा रसूल पैसा अल्लाह अल्लाह ताला रहे। चोर भी चोरी कर रहा है, साहूकार भी कर रहा है। हाँ, तो बिल्कुल दुरुस्त। जो नबी अलैहिस्सलाम ने फतेह मक्का करके दिखाया, जो अल्लाह ने इतनी बड़ी फतेह मुबीन दी, उसके जो आप कहना चाहिए कि मुआशरती इफ़ेक्ट्स को अगर आप एक्सप्लोर करेंगे ना, वो ये आएगा कि मुसलमानों को काबा इज द कोर सेंटर ऑफ द अर्थ, बल्कि यूनिवर्स, बिल्कुल ऐसा सेंटर है ये पूरी जमीन का। तो इसके अंदर अल्लाह ने ता सुबह क़यामत, इधर रोटी पानी की तो शॉर्टेज कभी नहीं होनी, मक्के में और मदीने में इंशाअल्लाह। तो ये जो हमें फ़तेह मक्का से जो एक और बड़ी एक मिलती है ना इंस्पिरेशन, वो ये भी मिलती है कि आप जब पक्के हो जाते हैं यानी मजबूत हो जाते हैं माली तौर पर, तो फिर आप वाकई
पूरी दुनिया के लिए नफा एक सवाल आप ही से, जी तो आपको लगता है हमारे सियासतदान माली तौर पे मजबूत नहीं है? और कितना हमारे मजबूत होना सियासतदान चाहते हैं? माली तौर पर मजबूत वही हो तो गए भी मजबूत है सर, तो वही सर मैं वही तो मजबूत पूछा, है। ये कह रहे हैं मैं माली बता- तौर पे मैं मजबूत अर्ज हो जाते हैं, करता हूं। सर जी, मैं मैं जानना चाह रहा हूँ। सर जी मैं बल्कि अर्ज इससे करता हूं। आगे एक जुमला आप ये है मालिक कि मालक और बात करें ना, जी, जी। अखलाकन तो नहीं करें ना। जी बल्कि नहीं मैं बताता यूँ हूं। कहिए कि जो नहीं है वो होने के लिए तैयार बैठे तैयार बैठे। मैं बताता हूँ सर सियासत बड़ा अच्छा बिजनेस है। नफा वही कह नफा मनफियत हाँ। ये हलाल की होती है जनाब। वाह, इन लोगों के पास हलाल का पैसा नहीं है, ये कुछ भी कर लें, कितने ही मालदार हो जाएं, रहने सदा फकीर से फकीर में, इनको कभी शेरी नहीं होनी। बेहतरीन, बहुत ये आला। जमाने भर का खा जाए जिसके बारे में नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए इब्ने आदम का पेट नहीं भरता, इसका पेट तो कब्र की मिट्टी भरेगी। ये दफन होने के लिए इंशाल्लाह इधर ही आएंगे, कहीं इधर उधर कहीं ना कहीं इनके कब्रिस्तानों में इनके कब्रें बनेंगी, हमारी भी बनेंगी। कहने का मतलब ये है कि जब हम हलाल की तरफ आएंगे, ट्राई टू कैच माई पॉइंट, यस ऑफ कोर्स, मैं आप ही की तो बात सुन रहा हूँ। कि जब हम हलाल की तरफ आएंगे ना जिस दिन इंशाल्लाह, आप देखना उरूज हमें मिलेगा। इंशाल्लाह। जब हम ये सूद को वाकई No, एड्रेस I करना agree, I शुरू agree. करेंगे। ये आप अपने लिए बोल रहे यस, हैं? अपने लिए बोल रहे हैं? मैं सारी दुनिया के लिए कह रहा अच्छा हूँ। मैं तरफ आ गए तो अटैक आ जाएगा सर। नहीं वो हलाल की तरफ आ ही नहीं सकते ना, अब छोड़े मुझ में बात नहीं करना चाहता, खाम का मुझे वहाँ घसीट रहे हैं यार। हाँ, I know, मैं I know. सीधी आप ना सीधी बात करें, कर रहा हूँ, ये जानबूझ मैं के कह रहे हैं कि सीधी आप उस बात तरफ कर रहा हूँ। हम हराम को हराम कहना शुरू करें, हलाल को मानना शुरू करें और अल्लाह से हलाल मांगना शुरू करें, वल्लाह अल्लाह देगा। वाह वाह। हम जिस दिन रिबा को सूद को पक्का एड्रेस करके, हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक एप्लीकेशन फिर लग गई हुई है, पिटीशन, कि जी किसी तरह बाबा जी सूद को वापस ले आएँ। ये सूद के खिलाफ जो अपीलेट शरई अपीलेट बेंच ने एक वो लगाई हुई ना, उसको ख़त्म करें, हमें सूद वापस ना आने दें, हमें सूद खा खा के हराम खा खा के हमने अपना पेट और जहन्नम भरना है जी। ये अरे हमारे सर, यहाँ आप सब सूद कहा जा रहा कैसे है। खत्म करेंगे? आप तो आईएमएफ के सामने बोलते हैं सूदी पैसा दे दो, सर, आप कैसे सूद खत्म हम करेंगे? कर्जा- कैसे सूद तो खत्म कर्जा करेंगे? लेके खुश हम होते हैं। बोलेंगे। अच्छा बाय हम द इसके वे खिलाफ बाय द वे बात मैं आपको करेंगे। ये बता दूं, हाँ, वो हम तो बोलेंगे खैर इसके वो तो खिलाफ। एक बहस है, लेकिन फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नु बिहर्ब मिनल्लाहि व रसूली। देखिए बहुत सारे हराम काम है, सूद वो है जो अल्लाह रसूल से जंग है। जंग है। अच्छा वैसे मैं आपको बता दूं कि आईएमएफ कौम को जकड़ अब आईएमएफ ने नए मुज़ाकरात का इंदिया दे दिया है। दिया दिया। अल्लाह और रहम करे अब गरीबों और पर। अब ये बताया गया है कि अभी तो और भी टैरिफ्स लगेंगे, अभी तो और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो देखें, मुझे नहीं पता कि उनकी बुनियाद क्या है, वो जो आपके दोस्त हैं उनकी बुनियाद क्या है, वो क्या सोच रहे हैं कि पाकिस्तान का अच्छा दौर आएगा। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आइंदा आने वाले, जो शहबाज शरीफ साहब ने एक जुमला कहा था, बड़ा सही जुमला है, उसको इस तरह से हमें कड़वे और बहुत शदीद फैसले करने पड़ेंगे। सर वो ऐसे फैसले हैं अभी हमें अंदाज़ा ही नहीं है। आप ज़रा अप्रैल ख़त्म होने का इंतज़ार करें, फिर इसके बाद मैं बताऊंगा।